بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے اس میں سیاست پر سڑک بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے, دھرنے بہت زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں. کون بھول سکتا ہے خان صاحب کے دھرنے دھرنے اور پھر ایک بڑا والا دھرنا 126 دن والا. اسی طریقے سے کون بھول سکتا ہے تحریک لبیک کے دھرنے دھرنے اور پھر ایک بڑا والا دھرنا فیض آباد والا. ان دونوں دھرنوں نے بڑے امپیکٹ کیا ہے پاکستان کی سیاست کو کئی حوالوں سے. آج موضوع گفتگو ہے تحریک لبیک پاکستان کا فیض آباد دھرنا. یہ 2017 کی بات ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, نواز شریف صاحب ہٹائے جا چکے تھے. خبر یہ تھی, تاثر یہ تھا کہ اس وقت کی ایجنسیوں اور گورنمنٹ کے درمیان معاملات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. ظاہر تاثر یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے پیچھے بھی اس وقت کے سارے معاملات ہیں, نواز شریف صاحب کے حالات خراب تھے اداروں سے, اس لیے وہ ہٹا دیے گئے. اور ایسے میں شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے. ایسے میں الیکشن ایکٹ میں کچھ ترامیم کا بل آیا, اس کی آڑ میں گورنمنٹ پہ الزام لگا کہ صاحب کچھ جو الیکشن لڑنے کے لیے جو کچھ چیزیں جمع کرائی جاتی ہیں اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے, اور اس کی بڑی حساسیت ہے. گویا یہ ختم نبوت کا جو کاز ہے, جو کہ ظاہر ہے مسلمان کے دل سے بہت قریب اور مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے, وہ کمپرومائز کر دیا ہے. فلور آف دی ہاؤس پہ یہ مسئلہ اٹھا, پی ٹی آئی نے بھی اس پر بہت تنقید کی, گورنمنٹ پہ بہت تنقید ہوئی. تحریک لبیک نے دھرنے کا اعلان کر دیا, دھرنا نکلا پنجاب سے, دھرنا پہنچا اسلام آباد, فیض آباد آ کے بیٹھ گیا, کہا جی وزیر قانون ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں, وہ استعفیٰ دیں, اور کیا کیا الزامات نہیں لگے, کافر, گستاخ اور وہ سارے کا سارا معاملہ. اس وقت کی گورنمنٹ پہلے چھپے الفاظ میں اور بعد میں کھلے الفاظ میں یہ کہتی رہی کہ بھائی جان احسن اقبال صاحب کوٹ ان کوٹ, یہ ختم نبوت کے کاز میں نہیں تھا یہ دھرنا, یہ ختم حکومت کا کاز تھا, یہ حکومت کو ختم کرنا تھا. ایجنسیوں نے جناب یہ بٹھایا تھا لوگوں کو. خواجہ آصف صاحب جناب جن کی حکومت تھی, جو کہ باجوہ صاحب کی تھی, وہ لائے تھے بندے اور گھر بھی واپس انہوں نے بھیجا. یعنی نون لیگ یہ کہتی رہی کہ یہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے ایک سارے کا سارا معاملہ تھا, اینڈ دے ور انف ریزنز اور ایویڈنسز ٹو بلیو اٹ ایز ویل. اس وقت اور بہت کچھ ایسا ہو رہا تھا جس سے تاثر تقویت پا رہا تھا. پھر نون لیگ کی گورنمنٹ ظاہر چلی گئی, خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. فاسٹ فارورڈ کر کے آگے آتے ہیں تو ہوا یہ کہ مختلف مراحل سے ہوتا ہوا یہ معاملہ, یہاں تک کہ ایک اور اس میں دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ اس وقت کے ایک جج تھے, ان کا نام تھا قاضی فائدی صاحب, وہ سپریم کورٹ کے ایک جج تھے. انہوں نے بھی اپنی فائنڈنگز میں ایک جگہ یہ لکھ دیا, تفصیل میں جائے بغیر ہم بات کرتے ہیں ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. انہوں نے بھی ایک جگہ فائنڈنگز میں یہ لکھ دیا کہ صاحب یہ فیض آباد دھرنے میں تو فیض حمید صاحب بھی کسی نہ کسی طریقے سے ذمہ دار ہے. اس کے بعد فیض صاحب خلاف ہو گئے فائد عیسیٰ صاحب کے. اچھا یہ الزام نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. یہ اس لیے فیکٹ ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے فائد عیسیٰ صاحب نامی جو جج تھے ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیا اور کہا کہ ان کی تو یہ پراپرٹی بھی غلط ہے اور یہ پراپرٹی بھی غلط ہے اور ایسے بھی اور بڑا شور مچا ہے. وہ اس وقت بھی تاثر یہ تھا کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے, اصل معاملہ یہ کہ اس وقت فیض حمید صاحب اور جو ادارے ہیں وہ خلاف ہو گئے ہیں فائد عیسیٰ صاحب کے, کیونکہ انہوں نے اس دھرنے میں ان کو ذمہ دار قرار دے دیا. اس وقت تک یہ الزام تھا. پھر خان صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی, انہوں نے مان لیا, انہوں نے کہا ہاں جی یہ جو معاملہ تھا نا یہ اصل میں ہم تو استعمال ہو گئے, یہ فیض صاحب اور باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب وہ دو آگے ریفرنس فائز کے خلاف تو ہم نے دے دیا, یہ سب کچھ ہو گیا. وہی فائز صاحب چیف جسٹس پاکستان بن گئے. اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر ایک کمیشن بن گیا کہ بھائی جان یہ فیض آباد میں ہوا کیا تھا دھرنے میں, ذرا معلوم تو کریں. اس کمیشن کو مینڈیٹ دیا گیا. اس کمیشن نے 2 بار توسیع لی. قصہ مختصر ہے کہ اس کمیشن کی فائنڈنگز کا کچھ حصہ آ گیا سامنے میڈیا کی. اس کے 2 پہلو بڑے دلچسپ ہیں. ایک یہ کہ اس میں فیض حمید صاحب کو کلین چٹ ہے, تو ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس حوالے سے, وہ قصوروار نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن دوسرا پہلو اس سے زیادہ دلچسپ ہے کہ وہ کمیشن کس بنیاد پہ فیض حمید صاحب کو کلین چٹ دے رہا ہے. وہ اس بنیاد پہ دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان سب یعنی کہ نون لیگ کے سارے اہم رہنما وہ آ کے کہہ چکے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا اداروں کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس سے. یہ وہی نون لیگ ہے جو کہہ رہی تھی کہ ہماری گورنمنٹ گرانے کا پروجیکٹ تھا یہ تحریک لبیک کی فارمیشن بالعموم اور یہ دھرنا بالخصوص اس وقت کی ایجنسیوں نے لانچ کیا تھا ہمیں گرانے کے لیے. لیکن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق سب کسی نے کہا ہی نہیں کہ وہ ذمہ دار ہے. یہ وہی دھرنا ہے کہ جس کے معاہدے میں فیض حمید صاحب کی دستخط بھی ایسا پاکستان کی حالیہ تاریخ میں تو کبھی نہیں ہوا, شاید تاریخ میں کبھی نہ ہوا, حالیہ تاریخ میں تو فور شور کبھی نہیں ہوا. اس پہ باقاعدہ اعتراض کرتے ہیں اس وقت کے منسٹرز کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کا دستخط. لیکن آج وہی منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو تو لینا دینا ہی نہیں تھا کچھ. اس وقت کے جو سب سے اہم کردار تھے یعنی کہ اس وقت کی حکومت کے سربراہ سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کا بھی تذکرہ ہے اس رپورٹ میں, 12 تذکرہ ہے. وہ اس وقت ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. ہم لوگوں کو زحمت دی, ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں, بہت ویری ریلیونٹ. ان سے ذرا بات کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہیں؟ گزشتہ عید مبارک آپ کو. آپ کو عید مبارک کو بہت شکریہ. شکریہ سر. اچھا سر, یہ اس میں یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ تو بتائیں, یہ تو بار بار نون لیگ کہتی رہی کہ
ایک دفعہ ایک فورم بن جائے تو ہم اس میں بتائیں گے کہ کیسے اس دھرنے کو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا, کیسے فیض صاحب یہ بندے لائے, کیسے باجوہ صاحب بندے لائے, دیکھو انہوں نے نوٹ تقسیم کیے ڈی جی رینجرز پنجاب نے, یہ بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے. تو بن گیا فورم. تو میں باقیوں کے سوال تو بعد میں کرتا ہوں, لیکن آپ نے اس فورم کو بتایا نہیں کہ یہ اس کے پیچھے فیض صاحب تھے آپ لوگ کے خیال میں, یا آپ کے خیال میں نہیں تھے, آپ اس کو غلط کہہ رہے تھے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ایک کمیشن بنا تھا. جی یہ بنا تھا سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز پہ. صحیح. سپریم کورٹ نے چند سوال فریم کیے تھے, مجھے کمیشن نے بلایا, میں ادھر چلا گیا. میں نے ان سے پہلی بات کہ دیکھیں میں وزیر اعظم تھا, جو حکومت نے اقدامات لیے ہیں وہ میری ذمہ داری ہے, ٹھیک, میں اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا. تو اچھا ہوا, برا ہوا, غلط ہوا, صحیح ہوا, میں وزیر اعظم تھا, میری ذمہ داری ہے, میرا اختیار تھا, میری ذمہ داری ہے. ٹھیک. میرے وزیر نے کچھ کیا ہے وہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک. یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کابینہ کی, تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. صحیح. اب ان کے کچھ سوالات تھے, میں نے کہا یار آپ یہ سوالات اس طرح نہ پوچھیں, آپ مجھے لکھ کر دے دیں, میں آپ کو لکھ کر جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے. تو میں نے سب کے ان کو جواب جو انہوں نے سوالات کیے وہ لکھ کر دے دیے. میں اب اگر اجازت دے کمیشن, کیونکہ ایک لیگل باڈی ہے, قانون کے تحت بنا ہوا ہے, تو میں وہ پبلک کر دیتا ہوں جو سوالات آئے تھے اور جواب میں نے دیے. ان سوالات میں یہ سوال نہیں تھا کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت کے آپ کے خیال میں فیض حمید صاحب اس کے پیچھے تھے کہ نہیں تھے, یا ادارہ پیچھے تھا یا نہیں تھا؟ نہیں, مجھے یاد اب نہیں ہے, میں آپ کو چیک کر کے بتا سکتا ہوں. میرا نہیں خیال ایسا کوئی سوال تھا. بڑے جنرلائز قسم کے سوالات تھے اور زیادہ آئینی حیثیت اور ملک کے معاملات کو, بڑے عجیب قسم کے سوال تھے. میں خود حیران ہوا. مثلاً یہ تھا کہ مجھے, اگر آپ کہتے تو میں سوالات لیا تھا کہ یہ آئی بی کیوں استعمال نہیں ہوئی, آئی ایس آئی کیوں یہ کام کر رہی تھی, تو آئی بی کا سٹیٹس کیا ہے, آئی ایس آئی کا سٹیٹس کیا ہے, یعنی وہ قانونی آئینی قسم کے سوالات تھے. اچھا, اگر آپ سے سوال نہیں بھی ہوا تو آپ کے پاس اس سے اچھی اپورچونٹی کیا تھی کہ ایک فورم سپریم کورٹ پاکستان کے کہنے, اس پر تو پھر اب کون ہے, پھر یہ سپریم کورٹ ہی ہے نا, اس پر تو کوئی لیگل باڈی نہیں, اس کے کہنے پر ایک کمیشن بنا ہے. وہ بے شک آپ سے سوال نہیں پوچھ رہا, لیکن آپ ریکارڈ پر لے آتے ہیں کہ بھائی جان یہ کیا پوچھ رہے ہو, اصل معاملہ ہے کہ یہ پیچھے تھے اس کے, اور اس کا یہ ثبوت ہے. دیکھیں کمیشن سوالات پوچھتے ہیں نا. ہاں, کمیشن نے سوال پوچھے, میں نے ان کو جواب بھیج دیا. میرے خیال تھا کمیشن پھر بلائے گا, بات چیت ہوگی, یہ سب کچھ ہوگا. اس کے بعد کمیشن خاموش ہو گیا. پھر سنا ہے کہ انہوں نے کوئی رپورٹ بنا دی ہے. تو مجھے تو آج جو پریس میں آیا اس سے پتہ چلا ہے. تو میں ابھی بھی حاضر ہوں, اگر سپریم کورٹ کو پوچھنا چاہتا ہے یا کمیشن کو مزید پوچھنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں. اگر نہیں بھی پوچھا تو آپ لوگ کی تو رائے تھی نا کہ ادارہ اور وہ فیض حمید صاحب خاص طور پہ خلاف تھے, تو اس کمیشن نے نہیں بھی پوچھا تو آپ اگر کہتے تو ریکارڈ پر تو آیا تھا نا کہ مسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا ہے, responding to a question or otherwise he said this. کیوں نہیں کہا آپ نے؟ میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی ہے, اور نہ ہی میں یہ کہنے کے قابل ہوں, کیونکہ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ تھا, ایک آئینی پوزیشن تھی, اور میں قیاس آرائی نہیں کر سکتا. یہ رائے ہو سکتی ہے کہ اس کے پیچھے فیض حمید صاحب تھے یا نہیں تھے, آپ کی یہ رائے ہے؟ نہیں تھا. نہیں, میں رائے کی بات نہیں کر سکتا, میرے پاس ثبوت نہیں ہے. میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ یہ جنرل باجوہ نے کروایا یا یہ جنرل فیض حمید نے کروایا. تو کیا سرائی میں جب آپ ایسے عہدوں پر ہو تو کیا سرائی نہیں کرنی چاہیے. ایک معصومانہ سوال, ویسے ٹھیک آپ کی آپ نے رائے دی, ویسے معصومانہ سوال. آپ کا سوال معصومانہ تو نہیں ہوگا نا, آپ پوچھ لیں ویسے. چلو, ہو سکتا ہے آپ کو یہ سوال بھی کمیشن کے سوالوں کی طرح بےتکا لگے, لیکن میں پوچھ لیتا ہوں, اس لیے میں نے معصومانہ کا سہارا لے لیا. ویسے ایک سوال ہے, سوچ رہا ہوں میں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بھائی خلاف تھے. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ احسان اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب کہتے رہے, ان کی بات بعد میں کرتا ہوں, لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ بتائیں کہ پھر آپ کے خیال میں کیوں فیض صاحب فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہو گئے تھے؟ جب فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ان کے خیال میں فیض صاحب کا کردار تھا اس دھرنے میں, اس کے بعد فیض صاحب ان کے خلاف ہو گئے, اور بات یہاں تک آ گئی کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیا. یہ تو یہ قیاس آ رہا ہی نہیں ہے, اس وقت کے وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں, عمران خان نے کہا کہ ہاں جی فیض صاحب نے کہا تھا کہ فائز صاحب کے خلاف کرو. تو اگر اس دھرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا فیض حمید صاحب کا, تو کیوں فائز صاحب نے ان کو ذمہ دار قرار دیا, اور پھر فیض صاحب نے باقاعدہ ان کے خلاف چوتھے گیئر میں کارروائی شروع کر دی؟ نہیں دیکھیں, جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب بھی آپ نے دے دیا کہ اگر ایک وزیر اعظم ایک جنرل صاحب کے سے کہنے پر ریفرنس فائل کر رہا ہے تو غلطی کس کی ہے؟ وزیر اعظم ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس فائل کرنا کوئی عام بات تو نہیں ہوتی نا.
تو ذمہ داری تو پھر وزیر اعظم صاحب کی ہوئی. جس طرح میں نے کہا نا کہ جو کچھ اس دور میں ہوا وہ میری ذمہ داری ہے. تو اگر خان صاحب نے ریفرنس بھیجا تو ذمہ داری ان کی بنے گی. بالکل ہو گئی. لیکن آپ کے خیال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے فلانے آدمی نے کہا تھا. لیکن آپ کے خیال میں فیض صاحب نے کیوں بھیجا فائز صاحب کے خلاف ریفرنس؟ مجھے نہیں پتا کہ فیض صاحب نے بھیجا یا نہیں بھیجا. ریفرنس تو پرائم منسٹر بھیجتا ہے, صدر سائن کرتا ہے اس کے اوپر. ان دو افراد سے پوچھیں کہ اور وہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی میں نے فیض صاحب کے خلاف کہنے میں بھیجا اور میں نے غلط کیا ہے, وہ مان رہا ہے. پھر ان کو پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ اپنے ایک ماتحت کے کہنے پہ ریفرنس بنا کر بھیج رہے ہیں تو پھر آپ تو وزیر اعظم نہ ہوئے نا, پھر تو ماتحت زیادہ ذمہ وار اور زیادہ طاقتور ہوا. اور اگر آپ وزیر اعظم ہو اور آپ کے ایک ماتحت آپ کے علم میں لائے بغیر ایک دھرنے پہ دستخط کر دیں تو پھر آپ کو وزیر اعظم نہیں, میرے علم کے لانے کے بغیر نہیں ہوا. میرے وزیر وہاں موجود تھے, انہوں نے سائن کیا ہے. جب انہوں نے سائن کر دیا تو میری ذمہ داری بن گئی, میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں. آپ کے علم میں تھا کہ فیض حمید صاحب اس کو دستخط کرنے جا رہے ہیں؟ علم فیض حمید صاحب کا مجھے نہیں پتا. میرے وزیر وہاں موجود تھے, وہ ڈیل کر رہے تھے, تو ان کے سامنے ہی دستخط ہوئے. تو اگر انہوں نے یہ قبول کیا ہے, یہ دستخط کیے ہیں, تو میری ذمہ داری بن گئی ہے, تو میں نے بھی اس کو اپروو کیا ہے. اچھا, اور یہ میں کچھ اس حوالے سے بیانات پھر میں ذرا آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ احسن اقبال صاحب اس حوالے سے کچھ انہوں نے ہمارے پروگرام میں احسن اقبال صاحب نے یہ کہا, ذرا سنیے گا. خاقان بھائی ایک معاہدہ ہوا تھا جو آپ لوگوں نے کیا تھا, اور انٹرسٹنگلی آپ نے ہی کیا تھا, آپ کے دستخط تھے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, آپ وفاقی وزیر داخلہ تھے. آپ کے خیال میں اس معاہدے کی ایک ایک شکل لفظ ٹھیک تھی؟ ہم نے اس وقت معاہدہ کیا تھا, اس کے جو مخصوص حالات ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں. یہ بات اب ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ اس وقت حکومت کو تمام اداروں کا وہ تعاون حاصل نہیں تھا جو اس حکومت کو آج حاصل ہے. وہ بھی ہم نے معاہدہ کیا, وہ تمام اداروں کی کنسلٹیشن کے ساتھ کیا. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ہمارے سامنے پرابلم نہیں رہا. اور احسن اقبال صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, پہلے تو یہ بتا دیں کہ وہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو اداروں کا وہ تعاون حاصل نہیں تھا جو ہونا چاہیے اس معاملے میں؟ جی بالکل, یہ ان کا تاثر ہے. یقیناً وہ ایک حکومت اس وقت توڑی گئی ان کا تو تھی. تاثر ہے, آپ کا تو تجربہ ہوگا نا, آپ کیونکہ وزیر اعظم تھے تو آپ بتائیں نا کہ تھا. آپ تو تاثر کی بات نہیں کریں گے ظاہر, آپ تو تجربہ بتائیں گے کہ حاصل تھا سپورٹ یا نہیں تھا. دیکھیں, تجربے سے میں یہی بتا سکتا ہوں کہ وہ تعاون نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا. ہمیں تو پنجاب حکومت سے تعاون حاصل نہیں تھا. پنجاب حکومت تو دھرنے کے افراد کو لے کر چھوڑ کر گئی تھی فیض آباد برج پر. اور جب بھی یہ سارا معاملہ ہوا, جب اسلام آباد پولیس نے کورٹ آرڈرز کے تحت کارروائی کی, تو پنجاب پولیس کا ایک آدمی بھی وہاں پر نہیں آیا. جو انتصار صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا وہاں پر کوئی پنجاب پولیس نہیں آئی. اور اس وقت پنجاب حکومت کے سربراہ شہباز شریف صاحب کو آپ نے کہا تھا کہ سر یہاں نہ بھیجیں, اس کو نہ آنے دیں, وہیں روکیں. دیکھیں, ان کی ذمہ داری تھی نا کہ روکتے. پورا پنجاب سے چلتا ہوا ایک جلوس آیا ہے, پولیس ان کے ساتھ تھی, وہ آ کر فیض آباد چھوڑ کر گئے. تو آپ نے جب شہباز شریف صاحب کو کہا ہوگا نا, وزیر اعظم شاہد خاقان نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو, کہ سر یہ پنجاب سے نکل کے یہاں کیوں آ رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ جی میں نے ان سے نہیں پوچھا, لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس وقت پنجاب حکومت خود مفلوج ہو چکی تھی ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد. وہ کوئی ایسی معاملہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور جان ضائع ہو جائے تو ان کے اوپر اور پرچے درج ہو جائیں. یہ سب کڑیاں آپس میں جا کے ایک دن جڑتی ہیں. جب آپ نے پنجاب حکومت کے پورے نظام کو مفلوج کر دیا ماڈل ٹاؤن کے واقعے سے, تو پھر معاملہ آگے نہیں چلتا. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کس نے کیا تھا؟ پنجاب پولیس نے کیا تھا نا. پنجاب پولیس گورنمنٹ کے ماتحت آتی ہے حکومت. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مفلوج کر دیا جی ماڈل ٹاؤن کر کے, پنجاب گورنمنٹ نہیں کیا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ نظام نے مفلوج کر دیا نا. جب آپ نے وہاں جو کچھ بھی ہوا, آپ نے کارروائی کرنی شروع کر دی اعلیٰ ترین افسروں پر, وزیر اعظم پر, وزیر اعلیٰ پر, افسران پر. تو جب یہ دھرنا ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں, ہم باحفاظت جا کے ان کو پہنچا آتے ہیں فیض آباد میں. تو انہوں آگے چھوڑ گئے, اور اس کے بعد کوئی حصہ نہیں لیا اس معاملے کے اندر. ماڈل, اب آپ کے سوال سے پھر یہ تاثر آ رہا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے پیچھے بھی پھر ماڈل ٹاؤن بھی ایک سازش تھی پنجاب حکومت کے خلاف اس وقت کی. میں آپ خود سوچ لیں کہ کبھی ایسے ہوا ہے, وہاں پر کیا ہوا آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا اس معاملے کی. تو سر وہی مسئلہ ہے نا, اب آپ وقت پہ الزام لگا دیتے ہیں, پھر جب وقت آتا ہے ثابت کرنے کا تو پھر آپ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت نہیں. فیض آباد دھرنے سے متعلق بھی احسن اقبال صاحب خواجہ سے یہ کرتے رہے. کیا آپ خود سوچتے ہیں ایسے کوئی آتا ہے, اور اب جب بنائے کمیشن تو وہاں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں, میں ماڈل ٹاؤن پہ الزام نہیں لگا رہا, وہاں جی آئی ٹیز بنی ہیں, ان کی رپورٹیں ہیں. آپ نے حکومت کو مفلوج کر کے رکھا. جب وہ دھرنا ہوا وہ نہیں اس پہ ہینڈل کر سکے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار, ہمارے پاس یہی باعزت راستہ ہے کہ اپنی جان چھڑائیں اور ان کو وہاں پر بھیج دیں.
اب اس میں آپ قیاس آرائی سارا دن کرتے رہیں. دیکھیں جب آپ کمیشن کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو آپ قیاس آرائی پہ نہیں کر سکتے. جو آپ کے حقائق ہیں اس کے مطابق ہی بات کرنی پڑتی. لیکن آپ نے ابھی یہ کہا شاہد خاقان صاحب کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ دستخط کر رہے ہیں فیض صاحب, لیکن میں نے چونکہ اپوائنٹ کیا تھا, میرے منسٹر نے اوکے کر دیا تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں ذمہ داری لیتا ہوں. لیکن احسن اقبال صاحب ہیز اے ڈفرنٹ اسٹوری ٹو ٹیل. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ رائے تھی, یعنی شاہد خاقان صاحب کی بھی رائے تھی کہ فیض صاحب دستخط نہ کریں. انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ذرا سن لیں پھر بتا دیتا ہوں. احسن اقبال صاحب نے اس بارے میں کیپٹل ٹاک میں کہا یہ معاہدہ سارا ہو رہا تھا تو میں پرائم منسٹر سے ان ٹچ تھا, تو میں نے پرائم منسٹر سے جب یہ پوری عبارت بتائی تو شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ بہتر نہیں لگتا کہ جنرل صاحب اسے سائن کریں. میں نے بھی پھر انہیں کہا, میں کہا جنرل صاحب یہ آپ کا یہ ایک پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے, اس کے اوپر آپ کا دستخط ہونا کوئی مناسب نہیں لگے گا. انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی وہ لوگ چاہتے ہیں, دوسری پارٹی چاہتی ہے کہ اس پہ میرے دستخط ہونے چاہیے. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب کہ آپ نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ فیض صاحب آپ سائن نہ کریں. جی بالکل درست بات ہے. میں نے احسن صاحب کی بات ہے کہ آپ سائن نہ کریں. تو جب مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے سائن کر دیا تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی بات بتائی جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. جب انہوں نے یہ بات کر دی تو میں کہا ٹھیک ہے, موقع پہ آپ موجود تھے, آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے, درست ہے. سائن سے پہلے آپ نے کہا احسن صاحب کو یا فیض صاحب کو کہ بھائی فیض صاحب سائن نہ کریں تو اچھا ہے؟ نہیں, میری فیض صاحب سے بات نہیں ہوئی, احسن صاحب سے ہوئی تھی. میں نے کہا تھی آپ لوگ سائن نہ کریں, یہ ڈی سی سائن کرتا ہے یا کمشنر کرتا ہے یا ڈی آئی جی پولیس یا آئی جی پولیس کر دے گا, آپ لوگ نہ کریں. لیکن انہوں نے موقع پہ فیصلہ کیا تو وہ میرا بھی فیصلہ بن جاتا ہے, کیونکہ میں جب یہ سائن ہوئے تو اس وقت صبح 5-6 بجے کا وقت تھا, انہوں نے فیصلہ کر دیا, بات ختم ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کابینہ کا جو ایک اجلاس ہوا ظاہر آپ کی صدارت میں, اس میں فیض حمید صاحب موجود تھے اور جس میں رینجرز کو کہا گیا کہ آپ اس آپریشن کو ہیڈ کریں, اس میں بھی فیض صاحب سے کہا گیا کہ آپ بھی ذرا ذمہ داری لیں اس حوالے سے اور دیکھیں معاملات. نہیں, ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے, یہ ایک عجیب سی بات پھیلائی گئی ہے. اچھا, ہم نے ایک میٹنگ کی بدھ والے دن, صحیح ہے, جس میں ہم نے ڈسکس کیا, اور مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ فیض حمید صاحب وہاں تھے یا نہیں تھے, مجھے بالکل یاد نہیں ہے. لیکن سنا کہ ان کے جو منٹس ہیں اس میں لکھا ہوا کہ موجود تھے, مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال میں پڑھ کے سناتا ہوں. نقطہ نمبر 14 یہ کہتا ہے all those facts had also been confirmed by minutes of meeting 22nd November 2017 held under chairmanship of then Prime Minister, which is you of course, where clear direction, یہ سنیے گا, where clear directions were given to DGC to resolve the matter after carrying out negotiations with TLP leadership. وہ کہہ رہے ہیں جی اس میٹنگ میں کلیئر ڈائریکشن فیض حمید صاحب کو دیے گئے کہ آپ اس کو حل کرو. منٹ میٹنگ گواہ اس بات کے. جی یہ میں ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے کون سی میٹنگ تھی. ایک میٹنگ جو دھرنے کے دوران, تاریخ جو بھی دھرنے کے دوران, دھرنے کے دوران 2 میٹنگز ہوئی تھیں جس کو میں نے چیئر کیا تھا. ایک بدھ والا دن تھا. اگر یہ تاریخ بدھ والے دن سے مطابقت رکھتی ہے تو یہ پھر وہی ہے میٹنگ ہے. اس میں کوئی ایسا فیصلہ اس میٹنگ میں نہیں ہوا تھا. اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس دھرنے کو ان کو ذرا سکویز کریں گے. ان کے جو مہمان آتے ہیں اور جو ان کو یہ کھانا وانا آتا ہے اس کو ذرا ہم کم کریں گے, مشکل کریں گے, تاکہ وہ ان کو بھی تھوڑی تنگی ہو, ورنہ وہاں تو ایک فری فار آل چل رہا تھا. تو پھر آخر میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اس ایکشن کی جو وقت ہے اس کا تعین میں اور احسن اقبال صاحب کریں گے. یہ اس بات پر وہ میٹنگ بدھ والی ختم ہوئی. جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن آئی کہ جناب یہ دھرنا ہو رہا ہے, اس سے عوام کو بڑی تکلیف ہے. اس پر ہائی کورٹ نے نوٹس لے کر اور جمعے کو بلایا سارے انتظامیہ کو. میرے خیال احسن اقبال صاحب بھی پیش ہوئے تھے. وہاں پر ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ نے منڈے سے پہلے اس دھرنے کو ہٹانا ہے اور آمد و رفت کو بحال کرنا ہے, اور آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کرنا. تو یہ جب ہوا, یہ اب کنٹرڈکشن تھی اس بات سے جس سے ہم نے فیصلہ کیا تھا بدھ والے دن. لیکن سر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی میٹنگ میں, وہ بدھ والی ہو اتوار جو بھی, کسی بھی میٹنگ میں یہ غلط ہے جو کہ آپ کی سربراہی میں ہوئی کابینہ کے اجلاس میں, where clear directions were given to DGC to resolve the matter. ایسا نہیں ہوا کسی بھی میٹنگ. یہ کابینہ کا اجلاس نہیں تھا, یہ ایک چھوٹی میٹنگ تھی جس میں ٹھیک ہے کابینہ نہیں, منٹس آف دی میٹنگ, یعنی کسی بھی اجلاس میں جو آپ کی سربراہی میں ہوا اس میں فیض حمید صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ معاملات دیکھیں ذرا. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ ذرا اس کو چیک کر لیں کہ یہ کون سے دن کی بات کر رہے ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں کسی بھی دن یہ ہوا تھا, نہیں میں کہہ رہا ہوں کسی بھی دن یہ ہوا تھا, یعنی یا یہ واقعہ یا خلاف واقعہ یہ بات کہنا. مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ کبھی فیض حمید صاحب کے ذمہ کچھ لگایا گیا ہو. یہ بات ساری احسن اقبال صاحب کے ذمہ تھی. وہ جس کو بھی اس میں کوآپٹ کرتے ہی ان کا حق بنتا تھا.
اچھا آپ کے تو علم میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کوئی ایسی انسٹرکشنز دی ہوں کہ فیض حمید صاحب اس دھرنے سے ڈیل کریں گے. اچھا. اور اگلی بات یہ بتا دیجیے کہ کمیشن کہتا ہے مسٹر شاہد خاقان عباسی in his statement confirmed that no individual or organization was involved in organizing اور فیسیلیٹیٹنگ فیض آباد دھرنا. ایک تو ہوتا ہے نا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت نہیں اس لیے آئی ڈونٹ نو کوئی تھا کہ نہیں تھا. ایک ہوتا ہے کہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ خاقان عباسی صاحب نے کنفرم کیا کہ کوئی پیچھے نہیں تھا. یہ کہنا ٹھیک ہے غلط؟ آپ نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے مجھے دیکھنے پڑیں گے کہ کیا سوال پوچھا گیا تھا. میں تو آپ کے جواب سے متعلق پوچھ رہا ہوں. آپ نے دیے تھوڑے دنوں پہلے. نہیں جواب کسی سوال کے بارے میں دیا ہوگا نا. اگر سوال انہوں نے یہ کیا ہوگا میں سوالات دے کے آپ کو چیک کر کے بتا سکتا ہوں, تصدیق کر دوں گا کہ سوال اگر یہ ہوا کہ کیا آپ نے یہ کہا کہ یہ دھرنا جو ہے اس کو ہم نے اس طرح کنٹرول کرنا ہے یا اس میں کون انوالوڈ ہے, تو میرا اس کا جواب یہی ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کون انوالوڈ تھا یا نہیں تھا. ہمیں تو نظر آیا کہ پنجاب پولیس وہاں پر مظاہرین کو چھوڑ کر چلی گئی. ٹھیک ہے چلیں سر, یہ وسیم بادامی کا سوال ہے, کمشنر کو بھول جاتے ہیں, معصومانہ سوال. یہ وسیم بادامی شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھ رہے ہیں واز اینی انڈیویجول اور آرگنائزیشن انوالوڈ ان آرگنائزنگ اور فیسیلیٹیٹنگ فیض آباد دھرنا؟ دیکھیں وسیم بادامی صاحب آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, میں ایک ذمہ دار پوزیشن پہ تھا, میں کیا سرائی کروں یا ثبوت کے مطابق بات کروں جو مجھے نالج تھی. ٹھیک ہے وہاں پر یہ لوگ موجود تھے. اسلام آباد پولیس نے کورٹ آرڈر پہ وہاں پر کوشش کی, انہوں نے آنسو گیس ماری, واپس ان پہ آنسو گیس ماری گئی اور یہ بھی خبریں ہیں کہ کچھ فائرنگ بھی ہوئی ان پر. یہ معاملہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کیونکہ ہم اس وقت لاہور جا رہے تھے ہیلی کاپٹر میں. تو یہ سب معاملات ہوئے. اب اس میں یہ کہہ دوں کہ فلانا انڈیویجول انوالوڈ ہے یا فلانا نہیں ہے, اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. صحیح. تو احسن اقبال صاحب کی ایک اور رائے آپ کو سناتا ہوں, میرے خیال میں آپ اس رائے سے اتفاق شاید نہیں کرتے چونکہ احسن صاحب وہ کہہ رہے ختم حکومت کا یہ پروجیکٹ تھا. دکھائیے گا کیا احسن اقبال صاحب؟ دیکھیے یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل تھا جو اس وقت کھیلا گیا. یہ جو ایک مذہبی کارڈ کھیلا گیا اس کے پیچھے اس وقت جو آپریشن تھا ہماری حکومت ٹاپل کرنے کا وہی کار فرما تھا سارا جو عمل ہے, اور اس کا مقصد قطعاً کوئی تحریک ختم نبوت سے تعلق نہیں تھا, وہ ساری کی ساری تحریک ختم حکومت تھی. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کارروائی کی ہے بہت اچھا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں سیٹل کرنا چاہیے تاکہ یہ مستقبل میں ریپیٹ نہ ہو. اگر آپ نے بھی کوئی حلف نامہ ایفیڈیوٹ نہیں دیا, شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا تھا کہ مجھے عدالت بلائے گی تو بتاؤں گا, افسار عالم نے دے دیا ہے, نہ آپ نے دیا نہ سابق وزیر اعظم. لیکن اگر عدالت بلاتی تو ہم ضرور جا کے بتاتے جو کچھ ہمارے معلومات ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ چیز انہوں نے نوٹس لی ہے بہت اچھی بات ہے, اس کو ہمیشہ کے لیے ختم. سو اس پر آپ کی رائے یہی ہے, وہ جو ختم حکومت والی بات کر رہے ہیں اس پر آپ کی رائے یہ ہے کہ بھائی احسن اقبال صاحب کا بیان ہے, انہی سے پوچھو, ان کے پاس ثبوت ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا میرے پاس تو نہیں ہے, ایسے ہی؟ نہیں جواب یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ حکومت تو ختم کر دی گئی تھی, ہم تو اس کے بعد آئے تھے. یہ احسن اقبال صاحب شاید بات کر رہے ہیں جو پہلا آگے فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا, وہ ہوگا. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی شخص کی انوالومنٹ کا یا کوئی اور. اچھا یہ اگر باقی سپریم کورٹ بلا کے پوچھ لے کہ آپ کیا سرائی کرنا چاہتے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے, تو ان کے سامنے بتا دوں گا. اچھا ایک احسن اقبال صاحب بھی سر اسی دھرنے کی بات کر رہے ہیں, اس کی رپورٹ آئی ہے پرانے والے کی نہیں, لیکن خواجہ آصف صاحب تو فور شور اسی دھرنے کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں, میں نے باجوہ صاحب سے پوچھا کہ وہ پیسے ویسے کیوں دے رہے تھے وہ ڈی جی وہ رینجرز والے کے 1000 روپے, تو وہ خواجہ آصف صاحب کا مکالمہ بھی سنیے گا, انہوں نے کیا کہا اس بات. ان کو لے کے کون آیا تھا یہاں پہ فیض آباد میں؟ جن لوگوں نے میاں نواز شریف کے خلاف سازش سٹارٹ کی تھی وہی لوگ یہاں پہ لے کے میاں نواز شریف صاحب نے تو بتا دیا کہ ان کے خلاف سازش کس نے کی تھی. جنرل باجوہ, جنرل فیض اور کچھ ریٹائرڈ جج. بالکل صحیح ہے. یہ لوگ لے کے آئے تھے تحریک لبیک کو فیض آباد میں. تحریک لبیک جو ہے جتنی دفعہ اس زمانے میں آئی ہے اس کے بعد جو ہے اگر ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی آزاد فیصلے بھی کیے ہوں, لیکن اس زمانے میں جتنی دفعہ بھی آئی ہے جن لوگوں نے پیسے دیے, وہ ویڈیو جو ہے سب سے بڑا ثبوت تھی کہ ان کو کون لے کے آیا ہے اور انہوں نے کار کون توڑ رہا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جو پیسے دیے گئے نا, یہ سیکورٹی کمیٹی میں ہم نے پوچھا, میں نے پوچھا جنرل باجوہ سے کہ وہ پیسے کیوں بانٹے گئے ہیں, کہتے ان کے پاس کرایہ نہیں تھا, ہم نے ان کو کرایہ دیا تھا, وہ گھر واپس چلے تھے. جنرل باجوہ نے آپ کو کہا اور مجھے کہا سازشی کبھی مانتے ہیں کہ ہم نے سازش کی ہے. تو خواجہ آصف صاحب تو اسی دھرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کی رائے مختلف ہے ان سے. جی دیکھیں رائے آپ کیا سرائی کر سکتے ہیں, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی شخص کی انوالومنٹ کا. اس کی آپ ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہیں تو بالکل سپریم کورٹ ایک کمیشن مقرر کر دے جو یہ سوالات سب سے کرے
مجھ سے بھی کرے, آئی جی پولیس سے بھی کرے, سارے معاملات کو جوڑے, پوچھے کہ کیا ہوا, کس نے کیا کیا, کیا کہا, کب کہا, پھر جا کر آپ اس کی تہہ تک پہنچیں گے. میں آج الزام لگانا شروع کر دوں آرمی چیف پر یا کسی اور پر کہ وہ ملوث تھے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. صحیح. اور آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ ذرا میں اس بارے میں سنوانا چاہتا ہوں, پھر ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, سنائیے گا. فیض آباد دھرنا بھی اس وقت کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اور مقصد کیا تھا؟ ملک کے وزیر اعظم میں تھا, وہاں پر جو ہو رہا تھا ہم سے بالا تھا. میری فیض صاحب سے کبھی بات نہیں ہوئی, کبھی نہیں. احسن اقبال صاحب میرے وزیر تھے, یہ انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ فیصلے میں اس کے ساتھ. اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے تو تھا دھرنا, اور کیا تھا, اور جو کچھ ہو رہا تھا مجھ سے بالا ہو رہا تھا. صرف حکومت نہیں ملک بھی کمزور ہو رہا تھا نا. ہاں لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ بھائی یہ کوئی کروا رہا تھا, لیکن اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بالا بالا ہو رہا تھا اور ہمیں حکومت کو کمزور کرنے کے لیے. جو سوال آپ کریں گے اسی کا جواب دوں گا نا. میرے نالج میں نہیں تھا, جو کچھ ہوا وہ جس نے کیا وہی جانتا ہے, میرے پاس ثبوت نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے تھے اس میں کہ مجھ سے بالا بالا ہو رہا تھا؟ جو مجھ سے بالا ہی ہوا نا بھائی. اگر کوئی سازش ہوئی ہے تو میں اس سازش میں شریک نہیں تھا. اچھا آپ اس میں شریک صحیح. اور اچھا ویسے آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ 1000 روپے بانٹنے والا کیا سین تھا, کیوں آپ کے خیال میں آپ کی رائے ویسی رائے؟ یہ 1000 روپے جو بانٹے گئے, یہ بعد میں جو افسر تھے ان کے خلاف کچھ کارروائی بھی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں وہ نوجوان لڑکے تھے ان کے پاس کرایہ نہیں تھا, تو میں نے کہا میں کرایہ دینا شروع کر دوں. بڑی عجیب سی بات تھی, بہرحال یہی انہوں نے جواب دیا. اچھا کہ یہ کرایہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. جب آپ دھرنا کرنے آئے تو گھر بھی تو جانا ہوتا ہے نا, تو پھر کرایہ دینا پڑتا ہے ان کو جانا. ہاں اسی سے خواجہ آصف صاحب نے یہ اخذ کیا کہ یہی لائے تھے اور وہی گھر چھوڑ کر آئے. لیکن آپ سے اخذ کرنا یا رائے دینا, کیا سا رائے کرنا, ہمیں کم از کم اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے. بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کمیشن مقرر کر دیں جو تمام حقائق منگائے, سارے اداروں کو بلائے, ان سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے تھے. ہاں صحیح ہے. اور آپ کا اور شہباز شریف صاحب کا اس حوالے سے آرگیومنٹ ہوا تھا نا کہ آپ کی یہ رائے تھی کہ زاہد حامد صاحب کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. شہباز صاحب کہہ رہے تھے دلوا دو, اگر معاملہ ختم ہوتا ہے تو دے دیں. نہیں, زاہد حامد صاحب کی ہمیشہ مہربانی رہی ہے. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جی اس بات کو ختم کرنے کے لیے میرا استعفیٰ کیا جان بھی حاضر ہے, وہ آپ کر لیں. لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت اس سارے معاملے کی یہ ہے کہ جو تبدیلی بھی ہوئی حلف نامے کے اندر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, کس نے کی, کیسے ہوئی, اس کو بھی تفتیش کر لیں. لیکن وہ رپورٹ میں لکھا ہے حافظ حمداللہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, پوائنٹ آف آرڈر. حالانکہ پولیٹیکل مائلیج پی ٹی آئی نے لیا, لیکن یہ رپورٹ کے مطابق حافظ حمداللہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا سب سے پہلے. جی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اس پر پھر ووٹنگ ہوئی کہ اس کو واپس ریورٹ کر دیا جائے, اور وہاں پر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر اس موشن کو ڈیفیٹ کیا, اور جو یہ نئی جو ورڈنگ تھی وہ برقرار رہی. مسلم لیگ نون نے اور دیگر جماعتوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا کہ اس کو ترمیم کو ختم کر دیں اور جو پرانا جو الفاظ تھے ان کو بحال رکھیں. جی ہاں یہ ایسا ہی ہے. اور نہیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے نا کہ پھر اس میں کیا قصور ہوا زاہد حامد صاحب کا, یہ ذرا سمجھا دیں. ہاں لیکن پھر بھی شہباز صاحب سمجھتے تھے نا کہ استعفیٰ دلواؤ اور ختم کرو معاملہ اگر ہوتا ہے تو. دیکھیں ختم کرنے کے لیے ایک معاملہ تھا نا, تو میں نے کہا تھا کہ یار آپ آج ایک وزیر کو پھینک رہے ہیں, کل وزیر اعظم کو بھی پھینک دیں اس کے نیچے. اس طرح تو نہیں ملک چلتے نا, یہی تو ہماری خرابیاں ہیں. اور اس حوالے سے پی ایم ہاؤس میں آپ کا اور شہباز صاحب کا تھوڑا سا ایک سیکرٹری داخلہ کی موجودگی میں ذرا ایک ہارش آرگیومنٹ بھی ہوا. نہیں کوئی ہارش آرگیومنٹ کبھی نہیں ہوا. میں نے اپنی رائے کا اظہار ہمیشہ کرتا ہوں, اس کو آپ ہارش آرگیومنٹ سمجھیں جو بھی سمجھیں. اور میری بڑی کلیئر اس پہ اوپینین تھا کہ زاہد حامد صاحب کا ہماری جماعت کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر کوئی قصور ڈالنا ہے تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پر ڈالیں جنہوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے کر اس کو نہیں ہونے دیا, یعنی وہ جو نئے الفاظ برقرار رکھے. یہ سینٹ کا حصہ, سینٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا اب یہ بطور مجموعی جتنا بھی اس رپورٹ کے نکات آئے جس میں سے کچھ میں نے آپ کے ساتھ پڑھ کے سنا دیے, آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ حقائق کے برعکس کہیں گے, حقائق کے مطابق کہیں گے, موزیکا خیز کہیں گے, منظور کریں گے, مسترد کریں گے, یہ جتنا آیا سامنے؟ دیکھیں کمیشن جو تھا, جو سوالات اس نے پوچھے لوگوں نے اس کے جواب دیے ہیں. ہاں کمیشن کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اور وٹنسز بھی بلاتے جو پھر اور جو بیان دینا, مجھے بلاتے تو میں اور بیان بھی دے دیتا, بہت سے حقائق ان کے سامنے رکھتا. انہوں نے وہ مجھے نہیں بلایا, انہوں نے صرف جو سوال پوچھے ان کا جواب میں نے ریٹن دیا.
تاکہ کل کوئی بھام نہ رہے. وہ جو کسی اور کو نہیں بلایا نا انہوں نے, اس کی وجہ لکھی ہے کمیشن نے کہا since no one including the former prime minister, former interior minister, former law minister, former chief minister Punjab, since no one accused intelligence agencies or any other official of the agency for extending facilitation to the protesters, nor other evidence was brought forward, therefore commission could not connect any organization or state's official in supporting TLP to organize dharna. صحیح کیا وہ کہہ رہے ہیں بھائی جب کوئی ذمہ داری نہیں ٹھہرا رہا ان کو تو ہم کیوں کنیکٹ کریں کسی سے؟ بابا تو ٹھیک ہے. دیکھیں ذمہ داری جو ٹھہرانا ہوتا ہے, میں نے یہی کہا, وہ کسی ثبوت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ہم کیا سرائی تو نہیں کر سکتے نا. اگر کمیشن سوالات کرتا, اداروں کو بلا کر کرتا کہ بھائی آپ کون تھے, کیا کر رہے تھے, اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا, تو پھر آپ کو حقیقت معلوم. اداروں کو کمیشن اس وقت بلاتا نا جب کوئی الزام لگاتا ہے ادارے پہ, جب کوئی الزام ہی نہیں لگا رہا تو پھر کمیشن کیوں بلایا ادارے کو؟ الزام تو سپریم کورٹ نے لگا دیا تھا نا. اب تفتیش کرنی تھی اس کمیشن نے, انہوں نے ہمیں ریٹن سوال دیے جن کا ہم نے ریٹن جواب دے دیا. وہ مزید سوال کرتے تو مزید جواب دے دیتے. سپریم کورٹ کی رائے سے زیادہ آپ لوگوں کی رائے اہم تھی نا اس معاملے میں. وہ یوں کہ آپ وزیر اعظم تھے, وہ وزیر داخلہ تھے, وہ وزیر, آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے, تو پھر کمیشن کیوں بلایا ادارے کو؟ صحیح کیا اس نے؟ جی جب میں مجھ سے آپ سوال جو کریں گے اسی کا جواب دوں گا نا. میرے پاس کوئی, میں آج بھی کہتا ہوں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ادارہ یہاں ملوث تھا. تو کمیشن کو ایسے ادارے کے بندے کو بلانے بھی نہیں چاہیے نا جس کے خلاف کسی کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے کوئی, ہے نا. نہیں ضروری نہیں, آپ بلا سکتے ہیں. میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا کہ میں وہاں بیان دے رہا تھا. میں بھی اس واقعے میں ایک حصے دار تھا, مجھے بلایا گیا, میری ذمہ داری تھی. اس طرح اداروں کی ذمہ داری تھی, سب کو بلا کر پوچھنا چاہیے تھا. اور کمیشن نے یہاں پر جو کہا ہے کہ جناب پنجاب گورنمنٹ کو بار بار ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ جناب وہ اپنے کردار سے ادا نہیں کر سکی, اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟ نہیں, پنجاب حکومت نے تو کچھ نہیں کیا نا. انہوں نے کوئی مدد نہیں کی اسلام آباد پولیس کی, انہوں نے کوئی مدد نہیں کی اس دھرنے کو کنٹرول جو ان کو کرنی چاہیے تھی. چودھری نثار کے گھر پہ حملہ ہوا, جلانے کی کوشش ہوئی, کوئی کوشش نہیں کی. وہ تو ان کا کوئی افسر, کوئی آدمی بھی قریب بھی نہیں آیا فیض آباد کے. میں نے خود دیکھا کہ دونوں مواقع پر جب اسلام آباد پولیس نے کارروائی کی اور چودھری نثار صاحب پہ حملہ ہوا, کہ گھر پہ حملہ ہوا, تو صرف ایک پنجاب پولیس کی گاڑی چاندنی چوک جو تقریباً 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر دور ہے وہاں پر کھڑی تھی. ہاں بالکل صحیح. اور یہ کمیشن یہ بھی کہ, اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ پنجاب گورنمنٹ کو سارے کام کرنے چاہیے تھے جو انہوں نے نہیں کیے؟ دیکھیں کرنے چاہیے تھے, نہیں کرنے چاہیے تھے. لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہر حکومتی ادارے کا کام ہوتا ہے. اگر وہ وہاں پر نہیں آئے تو انہوں نے غلطی کی ہے. لیکن یہ بھی آپ ان حالات کو بھی آپ سامنے رکھیں کہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد کوئی افسر بھی فیصلے کرنے کو تیار نہیں تھا, تو شاید اس وجہ سے وہ نہیں آئے. بہرحال یہ ان سے بھی بلا کر سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے. اور کمیشن یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہے کہ although a period of 6.5 years has passed, the cases must be reopened. جو بھی اس دھرنے کے ذمہ داران ہیں ان کے حوالے سے against those involved in acts of terror and other crimes during the 21 days of dharna. You agree? کرنا چاہیے ایسا؟ اگر پرچہ درج کیا ہے تو آپ کریں. میرا نہیں خیال کوئی پرچہ درج ہوا تھا, اور جب آپ نے ایگریمنٹ سائن کر دیا تو بات ختم ہو گئی. تو پھر اب یہ عملاً ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو. عملاً آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ذرا بتا دیں نا. بدامی صاحب آپ ذرا وہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہے, جو سوالات فریم ہوئے وہ پڑھ لیں. جو مجھ سے سوال ہوئے وہ بڑے ہی عجیب قسم کے تھے, میں اس سے زیادہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. تو یہ عجیب سا ایک سارا معاملہ ہے. کمیشن کی کارکردگی میں کم از کم الفاظ آپ یہ کہیں گے نا کہ غیر اطمینان بخشی, کم از کم آپ کے الفاظ یہ ہیں. کم از کم میں یہ کہوں گا کہ کمیشن کے اوپر ایک کمیشن بنا لیں کہ کمیشن کیا کر رہا تھا. اچھا, تو سپریم کورٹ کو ابھی جمع نہیں ہوا ہے آفیشلی. سپریم کورٹ آپ پتہ پر اڑا دے گی کہ بھائی جان کیا کیا آپ نے یار. سپریم کورٹ دیکھیں, سپریم کورٹ کی جو سوالات ہیں وہ بھی بڑے عجیب ہیں. اچھا, انہی کی روشنی میں کمیشن نے کام کیا. تو کمیشن نے جو کیا وہ ان کے سوالات عجیب ہیں, یہ تو پھر کیا ہو کیا رہا ہے پتہ نہیں. مجھ سے جو سوال ہوا بڑا واضح تھا, اس کا جواب میں نے بالکل واضح جواب دیا ہے. لیکن وہ سوالات ہی ایسے تھے کہ جنرل نوعیت کے تھے, آئینی قانونی نوعیت کے تھے, ان کا دھرنے سے تعلق کوئی نہیں تھا براہ راست. اچھا ٹھیک ہے, اور اس میں بہت گفتگو ہوگی. شاہد صاحب لیکن ایک بطور مجموعی ابھی اتفاق ہے, یہی کچھ ایام ہے نا جو آپ کے لیے بڑے افسوسناک, آئی ایم شیور آپ کے دل کے بہت قریب اور بہت دکھ والے ایام ہیں. 10 اپریل تھا یا پتہ نہیں 10 سے 16 اپریل کے درمیان کوئی ڈیٹ, افسانے اجڑی کیمپ جب ہوا تھا,
آپ کے والد صاحب اس میں جان سے گئے, آپ نے اپنے جی میرے والد بھی اور بھائی بھی. آپ کے بھائی تو 14 سال میں, صحیح کیا, 14 سال کومے میں رہے, اس واقعے کے بعد 14 سال کومے میں رہے اور پھر جان سے چلے گئے. یعنی کتنا, یعنی میں کیا کہوں الفاظ میں, کہ جب اچانک جناب ایک علاقہ جو اوجڑی کیمپ تھا جہاں پر اسلحہ ڈپوزٹ تھا, وہاں سے جناب وہ میزائل فائر ہونا شروع ہوئے, مختلف لوگوں کو لگے, اس میں آپ کے والد صاحب کو بھی ہٹ کیا, بھائی صاحب کو بھی ہٹ کیا. اب سانحہ اوجڑی کیمپ کا بھی آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا. ایک اچانک حادثہ ہو گیا, پتہ نہیں کیا آگ لگ گئی, کیا ہوا. اس کے بعد نون کی گورنمنٹس آئی, آپ خود وزیر اعظم رہے, تو نہیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں ملک میں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کس نے تھا. آدم فیض آباد کمیشن بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے وہ اوجڑی کیمپ ہوا اور بیچ میں 100 اور واقعات ہو گئے. اوجڑی کیمپ کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ ایک دفعہ تحقیقات ہو کے پتہ تو لگ جائے کہ ہوا کیا تھا یار؟ دیکھیے تحقیقات, آپ کیا تحقیقات کریں گے, کیونکہ اس وقت جو سارے لوگ حکمران تھے وہ سارے جہاں بحق ہو گئے تھے اگست 17 کے حادثے میں, تو آپ کس سے سوال کریں گے؟ بہرحال ان معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جب اب 36 سال گزر گئے ہیں تو اس میں کیا آپ تحقیقات کریں گے؟ بر وقت ہونی چاہیے تھی, چونکہ اس کے بعد تو نون کی گورنمنٹ آ گئی تھی نا. یہ واقعہ ہوا ہے کب کا, اور اس کے بعد یعنی 90 میں نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ آ گئی تھی, تب ہونا چاہیے. سر نون کی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے, جس کی بھی حکومت ہو. یہ واقعہ کوئی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا, اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. اینڈ یو آر اگین ٹوٹلی انکلیئر اباؤٹ واٹ ہیپنڈ ایکچولی, یہ آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ نہیں, مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. اور میں پھر بات قیاس آرائی بھی آ جائے گی. کسی نے کہا جی خود لگایا گیا, کسی نے کہا جی حادثہ ہو گیا, کنٹین نہیں ہوا, کسی نے کہا جی پتہ نہیں آڈٹ ہو رہا تھا تو اس وجہ سے کچھ کیا گیا. تو بڑے عجیب اس پہ باتیں آتی ہیں, بہت دور تک باتیں جاتی ہیں. بہرحال میں نے یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میں چھوڑ دیا ہے, جو ذمہ دار تھے سزا ان کو مل جائے گی ایک نہ ایک دن. آپ ملک سے باہر تھے جو آپ کو خبر ملی ہے, صحیح ہے؟ جی میں سعودی عرب میں تھا, تو کام کرتا تھا. اور آپ کو ورنہ آپ کا عملاً سیاست میں آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا آپ کا, اگر یہ واقعہ اس طرح نہ ہوتا تو؟ نہیں, ہم سیاسی خاندان نہیں ہیں, میرا بالکل کوئی خیال نہیں تھا. بہرحال یہ قدرت کے کام تھے, اب ہو گیا, 36 سال ہو گئے. اور بس ٹورڈز دی اینڈ ابھی آپ کا کوئی ارادہ ہے سیاست میں دوبارہ فعال ہونے کا, ایک سیاسی جماعت کے رکن کی حیثیت سے؟ جی بالکل بالکل, میں نے سیاست نہیں چھوڑی, میں نے یہ الیکشن چھوڑا تھا, کیونکہ میں اس الیکشن کے حالات سے اور واقعات سے اتفاق نہیں کرتا تھا اور نہ اپنی جماعت کی سیاست سے اتفاق کرتا تھا. میں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا, اس کو ہی میں نے ایک بہتر راستہ سمجھا. لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ملک کی سیاست میں جو اپنا کردار ادا کر سکوں وہ کروں. اس ملک نے بڑی عزت دی ہے اور ایک تجربہ دیا ہے, اس کو استعمال کرنے کی. کس پلیٹ فارم سے کریں گے وہ کردار ادا؟ نہیں, وہ ایک نئی جماعت میں ہم کام کر رہے ہیں, بہت سے دوست ہیں, تو انشاءاللہ ایک نئی بہتر جماعت آئے گی جو ملک کے معاملات کتنے عرصے میں تقریباً؟ اگلے 4-6 ہفتے میں, 6-8 ہفتے میں آ گئی. اس میں وہ مفتاح اسماعیل صاحب اور وہ مصطفیٰ نواز صاحب, جی اور بھی بہت سے دوست ہیں. لیکن یہ تو ہے ہی نا؟ جی ہیں, جی مصطفیٰ صاحب بھی ہیں, مفتاح صاحب بھی ہیں. ابھی ضمنی الیکشن آ رہا ہے, وہ پتہ نہیں کتنے عرصے میں, اور اس میں حصہ لیں گے یا ابھی نہیں؟ نہیں, یہ الیکشن دیکھیں, الیکٹورل پالیٹکس بعد میں آتی ہے. پہلے آپ اپنی جو نیت ہے اس کا اظہار کر دیں عوام کے سامنے, مقصد کا اظہار کر دیں کہ آپ سیاست میں کیوں آ رہے ہیں, نئی جماعت کیوں آ رہی ہے, اس کے مقاصد کیا ہے, وہ کیا کرے گی. تو ایک بہتر سوچ, ایک بہتر صلاحیت کے ساتھ انشاءاللہ ایک جماعت ہوگی جو ملک کے معاملات حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی. اور یہ والی گورنمنٹ مدت پوری کر سکے گی 5 سال کی آپ کے ساتھ؟ مدت تک وقت پورے کرنے کو کہتے ہیں یا کام کرنے کو کہتے ہیں؟ ٹائم پورا کرنے کو. ٹائم سر پورا ہو سکتا ہے, ٹائم تو بہت سے لوگوں نے پورا کیا ہے, لیکن نقصان ملک کا ہی ہوا ہے. اس حکومت کا ہر لمحہ ملک میں بھاری ہوگا. بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے, تاریخ کے جھروکوں سے, ماضی کے جھروکوں سے بھی, اور پھر حال پر بھی. ایک بریک کے بعد دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب. آج ملے بھی ہیں خان صاحب سے. پھر یہ گوہر صاحب نے بتایا کہ خان صاحب نے انہیں ایک ٹاسک بھی دیا اپ کمنگ الیکشنز کے حوالے سے, اور یہ بہت ساری باتیں کوئکلی پوچھتے ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم بادامی صاحب. گزشتہ عید مبارک آپ کو مروت صاحب. جی آپ کو بھی مبارک ہو. آج کی ملاقات کی کوئی خاص بات ہوئی؟ خاص طور پہ اگر میں اسپیسیفک سوال پوچھ لیتا ہوں, کل علی زیدی صاحب جلوہ افروز ہوئے ٹیلی ویژن پہ, اور انہوں نے ایک بات کی, اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے
کوئی دل سے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی تھی, اور آئی پی پی تو جوائن ہی نہیں کی تھی. اچھا, فواد صاحب بھی جلوہ افروز ہو گئے ہیں دوبارہ, اور وہ بھی خان صاحب کے حق میں بیان دے رہے ہوتے ہیں, نون لیگ کے خلاف دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس حوالے سے خان صاحب کی کوئی رائے ہے کہ جناب یہ لوگ جو سر عام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ولنگلی پارٹی نہیں چھوڑی تھی, ان کو واپس لے لیا جائے, نہیں لیا جائے, کیا؟ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کے ذریعے, ٹویٹ کے ذریعے یا کسی اینکر کے پروگرام میں جا کے چھوڑنے کا اعلان کیا, اس حوالے سے فی الوقت تو کوئی ایسا بینچ مارک نہیں رکھا گیا ہے, لیکن جو براڈر آؤٹ لائن جو خان صاحب کے منہ سے سمجھ آئی ہے وہ 2-3 افراد کے حوالے سے ہیں جو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کے لیے کوئی راہ نکل سکتی ہے. جو آپ نے علی زیدی صاحب کی بات کی یا فواد چودھری صاحب کی, یا وہ تمام لوگ جنہوں نے ابتدا میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا, اور چھوڑتے وقت کچھ لوگوں نے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف الزامات لگائے یا خان صاحب کے حوالے سے, اس حوالے سے خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں اگر ڈٹ جاتے تو شاید پی ٹی آئی اتنی تکلیف یا اتنے تواتر کے ساتھ جو ہیں یہ لوگ پی ٹی آئی کو نہ چھوڑتے. اور ان حوالے سے یعنی ان لوگوں کے حوالے سے خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی رائے یہ ہے کہ شاید ان لوگوں کو پی ٹی آئی میں نہیں ہونا چاہیے. سر اب چونکہ 2-3 ہی لوگ ہیں جن کا ایکسیپشن خان صاحب کی گفتگو سے بظاہر سمجھ میں آیا, تو ان کا بتا دیں تاکہ معاملہ ہی سر کلیئر ہو جائے گا کہ کون ہے. عثمان ڈار کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس خاندان کے جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی, اور عثمان ڈار کا نام سامنے آیا ہے کہ وہ جو ہے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جن کے لیے خان صاحب کی دل میں جو ہے وہ بڑی جگہ ہے. ایک وقت میں ملائکہ بخاری کا بھی ذکر ہوا تھا, اور اسی طرح جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اون عباس بپی صاحب, ان کے رول کے حوالے سے خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے بڑے ہی دلیری کے ساتھ تمام تکالیف کو برداشت کیا, اور اون عباس صاحب کو جو ہے ہم واپس پی ٹی آئی میں خان صاحب جو ساؤتھ کا ریجن ہے اس کا صدر بھی بنا چکے ہیں, اور ابھی ہمارے ساتھ بہت سارے کمیٹیز میں بھی موجود ہیں. شاید یہ فہرست تھوڑی طویل بھی ہو جائے, مثلا شیریں مزاری صاحبہ, علی نواز اعوان صاحب. ہاں, علی نواز اعوان صاحب کے نام کا ذکر کرنا میں بھول گیا تھا. علی نواز اعوان صاحب بھی ان افراد میں شامل ہیں. شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے میں حتمی بات نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ فواد صاحب ہو گئے, علی زیدی, یہ میں ان دو کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آج کل میں ان کے بیانات آئے نا, اس لیے تو ان کا بہرحال آپ کو جب تک سمجھ میں آیا خان صاحب کی گفتگو سے, ان کا بہرحال واپسی کا معاملہ نہیں لگتا, مشکل ہی لگتا ہے. فواد چودھری صاحب کی واپسی کے حوالے سے 9 مئی کے بعد بھی کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے کوششیں کی تھی, لیکن اس وقت جو ہے پارٹی کے اندر ری ایکشن جو ہے بڑا سخت آیا تھا, اور ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ چند لوگوں کے نام سننا گوارا نہیں کرتے ہیں, اور اس پہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے بالکل شدید طور پہ بھڑک جاتا ہے. ان میں فواد صاحب اور علی زیدی صاحب شامل ہیں. علی زیدی صاحب تو سرٹنلی شامل ہیں, اور فواد صاحب نے بڑے تواتر سے کوششیں کی ہیں اور کر رہا ہے, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد وہ مسلسل مقدمات کا سامنا بھی کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن فواد چودھری کے مسئلے کا حتمی فیصلہ خان صاحب خود کریں گے. ایک بہت ٹاپ لیڈر تھے نا اسد عمر صاحب, تو ان کا کوئی کیس ایکسیپشنل بنتا ہے چونکہ بہت ٹاپ کے لیڈر تھے وہ پی ٹی آئی کے. اسد عمر صاحب تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جب پارٹی چھوڑ دی تھی تو لہذا دوسری دفعہ یعنی ایک دفعہ پریس کانفرنس کیا, پارٹی کے جنرل سیکرٹری جنرل آفس سے عہدہ دیا,
اس کے بعد اسد عمر صاحب نے کوشش کی کہ وہ پارٹی دوبارہ جوائن کر لیں. اس سلسلے میں نے ذاتی کوششیں کی تھی, لیکن خان صاحب اس وقت راضی نہیں ہو رہے تھے, اور بعد ازاں مایوس ہو کے اسد عمر صاحب نے پارٹی ہی چھوڑ دی. اور یہ اس وقت تھا جب شاید سائفر کے کیس میں ان کو لالچ دیا گیا کہ اس مقدمے سے آپ کو نکال لیں گے, اور پھر یہی ہوا. اسد عمر صاحب کو جو ہے اس مقدمے سے فارغ کیا گیا, جبکہ FIR میں ان کا ذکر ہے. اب آپ آج بھی خان صاحب سے ملے ہیں, تواتر سے ملتے ہیں, بطور آپ کی خواہش اور آپ کا موقف تو ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے, لیکن آپ کا تجزیہ کیا ہے حالات دیکھتے ہوئے؟ آپ کو کتنا عرصہ اور خان صاحب کم از کم لگتا ہے کہ پابند سلاسل رہیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کیلکولیشن ہے ان کی رہائی کے حوالے سے, اس میں اول اور تاحال ہماری کمپیوٹیشن اس بنیاد پہ ہوا کرتی تھی کہ 3 کیسز میں جو ہیں ان کی قانونی طور پر حراست, یعنی جس میں ان کو سزائیں دی گئی ہیں. ایک توشہ خانہ کیس جس میں سزا معطل ہوئی, پھر دوسرا توشہ خانہ کیس, توشہ خانہ ریفرنس اس کو کہتے ہیں, جس میں سزا معطل ہوئی. پھر ایک سائفر کیس ہے اور ایک عدت کیس ہے. اب سائفر اور عدت کیس جو ہیں ان میں ابھی سزائیں معطل نہیں ہوئی ہیں. ان کیسز کی اتنی اہمیت نہیں ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پہلے میں بطور وکیل کیلکولیشن کرتا تھا, اب ان کیسز اور سیاست کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ وکالت عدالت کے ساتھ ساتھ سیاست کے بھی تابع ہیں. یعنی کہ دوسری سائٹ پہ انہوں نے خان صاحب کے خلاف القادر یونیورسٹی کی کیس کو بہت ہی ٹاپ گیئر میں ڈالا ہوا ہے, اور جج صاحب بڑے تیزی سے جو ہیں کیس کو سزا یابی کی طرف لے جا رہے ہیں, جس طرح دیگر کیسز میں ہوا. تو اب اگر خان صاحب کی ان کیسز میں رہائی ہو جاتی ہے ہائی کورٹ سے, تو القادر یونیورسٹی کیس جو ہیں وہ پھر مزید ہمیں ٹائم لگے گا اس سزا کو معطل کروانے میں. میں سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خان صاحب کی رہائی کے لیے ہمیں سیاسی طور پہ ہم اسلام آباد میں دھرنا دے سکے مہینے کے اندر, تو خان صاحب کی جو ہے رہائی وہ پھر آسان ہوگی. اور اس بات کا کتنا امکان ہے کہ آپ ایسا کریں؟ امکان تو بہت ہی کبھی ہے, کیونکہ ہم کرنے جا رہے ہیں. دھرنا دینے جا رہی ہے PTI اسلام آباد میں خان صاحب کی رہائی تک؟ دھرنا اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے, اور دنیا کی پاکستان کی کسی اور حصے میں بھی ہو سکتا ہے. اور خان صاحب خود اس پہ, یعنی وہ خود چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, انہوں نے ہدایت دی ہے اس حوالے سے؟ خان صاحب اور پارٹی اس حوالے سے ایک پیج پہ ہیں کہ ہم نے 21 اپریل کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنی ہے. احتجاجی تحریک کے 2 بنیادی مقاصد ہیں, خان صاحب کی رہائی اور پھر مینڈیٹ کی ریکوری. تو اگلے کچھ دنوں میں, یعنی مستقبل قریب میں دھرنا ہونے جا رہا ہے. آخری سوال میں, احتجاج کیا رخ اختیار کرتا ہے, یہ اس کا انحصار حکومت وقت کے رد عمل پر ہے. اگر ہمارے ساتھ تشدد ہوتا ہے یا ظلم و جبر ہوتا ہے, تو شاید ہم بجائے اس کی کہ روایتی احتجاج ہو, لاہور میں کریں, گجرانوالے میں کریں, فیصل آباد میں کریں, ہم پھر اسٹریٹ جو ہیں مارچ شروع کر دیں اسلام آباد کی جانب. لیکن یہ ان تمام چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ احتجاج شروع ہونے کے بعد ابتدائی عوام کے رد عمل پر ہے اور پھر گورنمنٹ کے رد عمل پر ہے. رائٹ, لیکن احتجاج ہو رہا ہے اور جلد ہو رہا ہے, یہ تو ہے. بہت شکریہ شیر عبد المروہ صاحب, ہم سے بہت اہم گفتگو کر رہے تھے. زندگی رہے, کل ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.